موبائل سے متعلق ضروری مسائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے موبائل فون سے متعلق ضروری اور اہم مسائل کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس وقت چونکہ موبائل فون کا رواج عام ہو گیا ہے اور لینڈ لائن فون بہت انفرادی اور گھروں میں بہت کم اور دفتروں وغیرہ پر زیادہ استعمال ہونے لگے ہیں، اس لیے ہم نے موبائل فون کا عنوان رکھا ہے۔ آداب تو دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں، لیکن موبائل فون کے مسائل میں اس کی جدت اور مختلف سہولیات کی وجہ سے کچھ اضافہ ہے۔ لفظ ہیلو سے بات کا آغاز کرنا۔ لفظ ہیلو کے بجائے ٹیلی فون پر السلام علیکم کے ذریعے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلام سے پہلے سلام کی تعلیم فرمائی۔ اس لیے ٹیلی فون پر السلام علیکم کے بجائے ہیلو سے کلام کا آغاز کرنا خلاف سنت ہے۔ گانے اور میوزک والی رنگ ٹون یا کالر ٹون رکھنا۔ آج کل موبائل فون کے رنگ ٹون اور اسی طرح کالر ٹون میں کوئی گانا یا گانے کی میوزک فٹ کی جاتی ہے، جبکہ گانا یا میوزک کا رنگ ٹون میں رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں گانے سننے اور میوزک کے استعمال کرنے سے سخت منع کیا گیا ہے اور حتی المقدور بچنے کی تعلیم دی ہے۔ رنگ ٹون میں اذان یا آیات قرآنی اور نعت رکھنا۔ رنگ ٹون کا مقصد اس بات کی اطلاع دینا ہے کہ کوئی آپ سے بات کرنے کا متمنی ہے، گویا دروازہ پر دستک دینے کے حکم میں ہے۔ اس اطلاعی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات یا اذان کی آواز کو استعمال کرنا بے محل ہے، بلکہ ایک درجہ میں اس سے ان مقدس کلمات کی توہین بھی ہوتی ہے۔ اسی بنا پر فقہا نے اس طرح کے مقاصد کے لیے کلمات ذکر کا استعمال ناجائز قرار دیا ہے۔ لہٰذا موبائل کی رنگ ٹون میں اذان، آیات اور نعت وغیرہ فیڈ کرنا درست نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی استنجا خانہ میں موبائل لے کر جاتا ہے اور وہیں کال آنے پر قرآن کی آیت کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے اہانت کا پہلو بھی نکلتا ہے، اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ موبائل سے اللہ، رسول کا نام یا قرآنی آیات کا ڈیلیٹ کرنا۔ موبائل کی حیثیت ایک آئینہ کے مانند ہے جس میں عکس ظاہر ہوتا ہے، اور کسی چیز کو مٹانے سے یا آئینہ کو سامنے سے ہٹانے سے اصل چیز کا مٹانا نہیں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا قرآنی آیات، احادیث شریفہ اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء پر مشتمل میسیج کو ڈیلیٹ کرنا منع نہیں ہے۔ نماز میں فون بند کرنا۔ اگر کوئی نماز سے پہلے موبائل بند کرنا بھول گیا تھا اور نماز کے دوران موبائل بجنا شروع ہو جائے تو صرف ایک ہاتھ کی مدد سے اس کو بند کر دے، دونوں ہاتھ کو استعمال نہ کرے، ورنہ عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ بعض لوگ دوران نماز موبائل میں کال آنے کی صورت میں موبائل نکال کر دیکھتے ہیں کہ کس کی کال ہے، پھر رکھ دیتے ہیں۔ یہ صورت صحیح نہیں ہے۔ غیر محرم سے میسیج کے ذریعے بات کرنا۔ موبائل پر کسی اجنبیہ سے میسیج کے ذریعے گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے آمنے سامنے گفتگو کرنا، اس لیے یہ بھی ناجائز ہے۔ سجدہ تلاوت کا حکم۔ ریکارڈ میں آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ موبائل پر اگر براہ راست تلاوت کرنے والے کی آواز سن رہا ہے تو آیت سجدہ سننے سے سجدہ واجب ہو جائے گا، ورنہ ٹیپ ریکارڈ کا حکم ہے۔ موبائل میں بلا وضو قرآن کو چھونا۔ موبائل میں قرآن کریم ہو مگر اسکرین پر اس کی آیتیں نظر نہ آ رہی ہوں تو موبائل کو بلا وضو چھو سکتے ہیں، اور اگر اسکرین پر قرآن کریم کی آیتیں نظر آ رہی ہوں تو ایسی صورت میں اسکرین پر بلا وضو ہاتھ لگانا ناجائز ہے۔ البتہ موبائل کے دوسرے حصوں پر ہاتھ لگانے کی گنجائش ہے، لیکن احتیاط بہتر ہے۔
یہ چند ضروری اور اہم مسائل ذکر کیے گئے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونا بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موبائل جو ہماری ایک ضرورت ہے، اس کا استعمال بے جا اور غیر ضروری نہیں ہونا چاہیے، اور موبائل پر اپنے قیمتی اوقات کو ضائع ہونے سے بھی بچانا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے نئے ویڈیو اور اہم معلومات آپ تک پہنچتے رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیچے میں لال کلر کا لکھا ہوا سبسکرائب پر جب آپ ٹچ کریں گے تو بغل میں ایک گھنٹی آئے گی، اسے بھی ایک مرتبہ کلک کر دیں۔ جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہمارے نئے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں گے۔